نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیواؤں سے شادی کی، کئی بیوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ان بیواؤں میں سے ایسی بیوائیں بھی تھیں جن کی پہلے سے اولاد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون کو اولاد سمیت اپنی کفالت میں لیا۔ ہمارے ہاں اول تو بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کرتا، کوئی شادی نہیں کرتا، یہ ہماری معاشرتی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کوئی شخص اس سے نکاح نہیں کرتا۔ نتیجتاً بہت ساری بیوائیں، بہت ساری نوجوان مطلقات رلتی پھرتی ہیں، ان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، بھائی کب تک ان کی خبر گیری کریں گے؟ اول تو کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور اگر نکاح کر لے تو یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ بچے ساتھ نہیں لانے۔ اگر پہلے سے بچے ہیں تو وہ اپنی نانی کے گھر، اپنے ننیال میں یا کسی بھی جگہ ان کی کفالت ہوتی ہے۔ یہ نکاح کرنے والا عام طور پر بیوہ خاتون کو اپنی اولاد سمیت قبول نہیں کرتا، تو یاد رکھیے کہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ انسانی ہمدردی کے بھی خلاف ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا تو اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ چنانچہ احادیث میں آپ کو مختلف ایسے بچوں کا ذکر ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی آپ کی منکوحہ خاتون کے پہلے شوہر کی اولاد، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور ان کے پہلے خاوند سے تھے، اور جب ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ صاحبزادے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ وہ دسترخوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور مختلف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان کے سامنے ہوتا، پیغمبر کی تربیت ان کے کام آئی۔ چنانچہ ایک روایت ان سے مروی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، برتن میں ان کا ہاتھ ادھر ادھر گردش کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادب سکھایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ، برتن میں ادھر ادھر ہاتھ مارنا، سالن کے برتن میں ادھر ادھر ہاتھ مارنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے اس صاحبزادے کی کفالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند سے کئی اولادیں تھیں، چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت خدیجہ کے صاحبزادے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب کہلاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی تربیت ہوئی۔ اور اگر آپ شمائل ترمذی کی روایات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ پر مشتمل روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بنیادی روایت ان سے مروی ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی درجے کا عشق اور محبت تھی، اور بڑی محبت سے، بڑے لطف کے ساتھ، بڑے ولولہ انگیز انداز میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ بڑی لمبی روایت ان سے محدثین نے لی ہے جس میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑے ہی شوق اور ذوق سے بیان فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، آپ کے حسن سلوک سے متاثر تھے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت فرمائی، تو اللہ نے ان کے دل میں عشق نبوی کا یہ جذبہ موجزن فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے بچوں کی کفالت کرنا یہ بھی اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس میں جہاں اس کی ذمہ داری پوری ہوگی وہاں ایک یتیم بچے کی کفالت کرنا بھی اس کی سعادت میں آئے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے خوش بخت اور نصیب والا گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بدبخت گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ گویا کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کو خوش بخت بنانا ہے، سعادت والا بنانا ہے، تو اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی یتیم بچے کی کفالت قبول کر لو، اسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا بیٹا بنا کے رکھو، اور جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، اس یتیم بچے کی بھی ذمہ داری اٹھاؤ، تو آپ کا گھر اللہ جل جلالہ کے ہاں سب سے خوش نصیب گھرانوں میں شمار ہوگا۔